حضرت عمر سے وہ کہہ رہا امیر المومنین ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. کہا کیا؟ کہا میں اور میری بیٹی ایک ساتھ اسلام لائے. میری بیٹی چھوٹی تھی، بچی تھی. جب میں اسلام لایا تو میرے ساتھ میری چھوٹی بچی بھی اسلام لائی. میں مسلمان، بیٹی بھی میری مسلم. پھر ایک دن آیا کہ میری بیٹی بالغ ہو گئی. کئی سال کے بعد میری بیٹی جوان ہو گئی. امیر المومنین جب میری بیٹی بالغ ہو گئی تو میری بیٹی سے ایک گناہ ہو گیا، اور گناہ یہ ہوا کہ میری بیٹی زنا کر بیٹھی. جوانی کو کنٹرول نہ کر پائی اور ایک لڑکے کے ساتھ اس نے زنا کر لیا. لیکن جیسی وہ زنا سے فارغ ہوئی لڑکا تو بھاگ گیا، چلا گیا. لیکن اس کو بہت افسوس ہوا، بہت تکلیف ہوئی کہ یہ میں نے کیا کر ڈالا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. امیر المومنین میری بیٹی نے کچن سے چھری نکال لی. وہ اپنا ہاتھ کاٹنے لگی، اپنی باہیں کاٹنے لگی. اس نے اپنے سینے پر بھی چھری ماری، اس نے اپنی ران پر بھی چھری ماری. قریب تھا کہ وہ اپنے پیٹ کو پھاڑ لے. پیٹ پر چھری مارنے والی کی کسی بیچ میں گھر میں گھس گیا، گھر کے اندر داخل ہوا. میں نے اپنی بیٹی کو لہو لہان دیکھا تو میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑ کر چھری اس کے ہاتھ سے چھین کر پھینک دی. بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا ابو مجھے چھوڑ دو، مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، مجھے چھوڑ دیجئے، میں مرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا بزدلی ہے یہ، اپنی زندگی سے کھلواڑ کر رہی ہو. تم میری ایک ہی بیٹی ہو، تمہاری ماں بہت پہلے مجھے چھوڑ کے چلی گئی، تمہاری ذمہ داری میرے اوپر ہے، بتاؤ تو صحیح تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کچھ نہیں چھپایا اور اپنے باپ کو بھی اس نے پوری سچائی بتا دی کہ ایسا ایسا ہوا. امیر المومنین میری بیٹی نے بتا دیا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور اس زنا کے کام کو بھی 2-2.5-3 سالیں ہو چکی ہیں. لیکن اس دن کی تاریخ سے آج تک میری بیٹی صرف مصلی جانتی ہے اور نماز جانتی ہے اور کچھ نہیں. وہ مصلی بچھاتی، نماز پڑھتی، ہاتھوں کو اٹھاتی اور توبہ کرتی. 3 سال کا لمبا زمانہ گزر چکا ہے. میری بیٹی جب سجدے میں جاتی تو اتنا روتی کہ روتے روتے اس کی آنکھوں کے آنسوؤں سے زمین بھیگ جاتی. اٹھتی دعا کرتی تو یہی توبہ اور استغفار کرتی. مجھے امید ہے کہ اللہ نے میری بیٹی کے آنکھوں کے آنسوؤں سے میری بیٹی کے گناہ کو دھل دیا ہوگا. حضرت عمر نے کہا تو مجھ سے کیا پوچھنے آئے، مجھ سے کیا لینا چاہتے؟ کہا امیر المومنین میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے. میری بیٹی جوان تو ہے ہی، بالغ ہے، شادی کا رشتہ آ رہا ہے. جو پیغام میری بیٹی کے ساتھ جس لڑکے نے بھیجا ہے وہ بہت دیندار لڑکا ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، دین کا بڑا عالم ہے، جاننے والا ہے. وہ میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے. حضرت عمر نے کہا تو پھر دیندار لڑکے سے تم اپنی بیٹی کا نکاح کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہا امیر المومنین میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ پوچھنا یہ ہے کہ میں اس لڑکے کو اپنی بیٹی کا وہ کام بتاؤں یا نہ بتاؤں جو پہلے وہ کر چکی ہے. اس لڑکے کا پیغام آیا ہے، میں اپنے اس ہونے والے داماد کو اپنی بیٹی کا یہ جرم جو 3 سال پہلے اس نے کیا زنا وہ بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ امیر المومنین اگر میں بتا دیتا ہوں کہ میری بیٹی نے 3 سال پہلے زنا کر لیا تھا تو وہ لڑکا بڑا دیندار ہے، زنا کا نام سنتے ہی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدک جائے اور پھر وہ میری بیٹی سے نکاح ہی نہ کرے، شادی نہ کرے، چھوڑ دے، ہو سکتا ہے. اور اگر نہ بتاؤں، چپکے سے بغیر بتائے میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں تو ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھے دھوکہ دینے کی سزا نہ دے کہ تجھے تو معلوم تھا کہ تیری لڑکی مجرم ہے، پھر تو نے اس داماد کے ساتھ تو نے کھلواڑ کیوں کیا، اس کو صحیح بات کیوں نہیں بتائی؟
اگر نہیں بتاتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ اللہ کہیں میری گرفت نہ کر لے، اللہ دھوکہ دینے کی سزا مجھے نہ دے، اور بتا دیتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ لڑکا کہیں میری بیٹی کو چھوڑ نہ دے، ٹھکرا نہ دے نکاح۔ حضرت عمر فاروق نے کوڑا نکالا اور کوڑے کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، جب تیری بیٹی کی زنا والی بات مجھے بھی معلوم نہ تھی تو تو نے پھر مجھے کیوں بتایا؟ جب یہ تجھے اور تیری بیٹی کے علاوہ اور اس لڑکے کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تو پھر تو نے اس کو فاش کیوں کیا؟ تو نے اس کو ظاہر کیوں کیا؟ تو نے اس کو مجھے کیوں بتایا؟ کہا امیر المومنین میں تو مسئلہ پوچھنے آیا تھا۔ کہا مسئلے کا جواب سن۔ کہا اگر تو پردیسی نہ ہوتا، اگر باہر سے آیا ہوا نہ ہوتا تو اپنی بیٹی کی زنا کی بات مجھے بتائی، میں اس پر تجھے کوڑے مارتا، میں تجھے سزا دیتا، لیکن تو مسئلہ پوچھنے آیا اس لیے سن۔ کیا تو نے اللہ کے نبی کی حدیث نہیں پڑھی؟ کیا تو نے نبی کا فرمان نہیں سنا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی اپنے گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہو جاتا ہے اللہ کی نظر میں جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تیری بیٹی تو 3 سال سے توبہ کر رہی ہے، 3 سال سے گڑگڑا رہی ہے، 3 سال سے معافی مانگ رہی ہے اور رو رہی ہے، تو اللہ کی نظر میں تیری بیٹی ایسی ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ جب وہ توبہ کر چکی تو سن، اللہ نے جب تیری بیٹی کی عیب کو چھپا لیا تو تو بھی چھپا لے، اللہ نے جب تیری بیٹی کے عیب پہ پردہ ڈال دیا تو تو بھی پردہ ڈال، اور جا اور چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے، اس لڑکے کو کچھ مت بتا۔ توبہ کرنے والا اللہ کی نظر میں ایسا ہو جاتا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ ہے برائیوں کو چھپانے کا حکم، یہ ہے دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم، یہ ہے کسی کو اپنی آنکھ سے بھی کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لو تو اس کو بھی چھپانے کا اور اس پر بھی پردہ ڈالنے کا حکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالے گا قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم ہر مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالنے والے بن جائیں، کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیں تو اس کو بلائیں اور چپکے سے اس کو اکیلے میں نصیحت کریں۔ یہ آخری منتر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں میرے بھائیوں، سنیے، اس منتر میں تو سب کچھ کہہ دیا گیا۔ واچ اوپرتی پریمڑا مایا مت ವಿಶಾರದ ತಬ್ದೇವೋ ಮಹಾರಾಜ ಮಂದಾಸರಾಸ್ತು ಮಾಗಿತ ಮರ್ಮೋ ಶಿಷ್ಯ ಸಮಂಜಿಯಾತಿ ತತಾತ ಪಶ್ಯಭೋನೆ ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ತದೃಷ್ಟಾ ಪರಂ ವಿಸ್ಮಯ ಮಾಗಿತ ಚತುರ್ವಿಭ್ರಾತ್ರ ದೇವ ಕೃಷ್ಯಾಮಿ ಕ್ಲಿಚ್ಯಂ ಭವಂತೋ ಬಾಂಧವಾ ದೇವಾ ಸ್ವಾಶೇನಾೌ ತೃಷ್ಯಥ ಶರಂ ಶುಧಾರಿ ಸದೂಷಕೌ ಚಲಾ ಪಿಲಿಂಗಚ್ಛೇದೀನ್ ಸರ್ವಕ್ಷೋ ಮತೋ पर भविष्य पुराण प्रतिसर परो खंड 25 खंड 3 मंत्र नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30 मैंने 6 मंत्र आपके सामने लाइन से पढ़ दिए जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की आखिरी नबी की भविष्यवाणी की गई है कि अंतिम ऋषि जब इस धरती पर आएंगे तो उनकी पहचान क्या होगी। उनकी पहचान बताई गई है, सुनो, उनकी पहचान ये होगी शरम शुरूधारी, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे। सदूषका, दूसरी पहचान उनकी होगी कि चोटी नहीं रखेंगे। यहाँ जो चोटी होती है ना, हमारे हिंदू भाई पूरे बाल काट लेते हैं, सर पूरा, यहाँ चोटी छोड़ देते हैं। उनका अकीदा है, आस्था है, उनका ये विश्वास है कि शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है। जैसे मुसलमानों का अकीदा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को मिना के मैदान में जब छोड़ के चले गए और हाजरा जब पानी की तलाश में सफा और मरवा की चक्कर लगाने लगी और पानी नहीं मिला तो दुआ करने लगी कि अल्लाह मेरा बच्चा प्यासा मर जाएगा, मेरे बेटे के लिए पानी का इंतजाम कर। तो अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, इस्माइल जिस जगह अपने पैरों की एड़ियां रगड़ रहे हैं उसी जगह पर तुम पर मारो, पानी का चश्मा जारी हो जाएगा।
جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں پر جبرائیل نے پر مارا اور زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا. تو ہمارے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ بھی بہت صحیح ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کی ایڑی سے زمزم نکلا، جبکہ زمزم جبرائیل کے پر کے مارنے اور اللہ کے حکم سے نکلا ہے. جبرائیل کے پر سے بھی نہیں، اللہ کے حکم سے نکلا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا سمندر میں لاٹھی مارو راستہ بنا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں لاٹھی ماری، سمندر دو حصوں میں بٹ گیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ نکل گئے. فرعون جب راستہ سمجھ کے نکلنے لگا تو اللہ نے دونوں سمندروں کے کناروں کو ملنے کا حکم دیا اور فرعون ڈوب کے مر گیا. تو سمندر کے میں جو راستہ بنا وہ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بنایا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف ڈنڈا مارا تھا، راستہ تو اللہ نے بنایا تھا. اللہ کے حکم سے راستہ بنا. ایسے ہی اسماعیل علیہ السلام تو وہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے، پر تو جبریل نے مارا تھا، لیکن چشمہ اللہ کے حکم سے جاری ہوا تھا. لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، یہ معجزہ ہے. عیسیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام تو صرف مٹی پہ کسی مردہ چیز پر تھوک مارتے تھے، یہ ہم اور آپ بھی مار سکتے ہیں، لیکن حکم اللہ کا ہوتا تھا زندہ کرنے کے لیے، اور وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوتا تھا. اس لیے یہ عقیدہ مت رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. یہ عقیدہ مت رکھنا کہ اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. یہ عقیدہ شرک. اللہ کے رسول نے صرف انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے تو اللہ نے کیے. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا، آگ پھول بن گئی، گلے گلزار. ابراہیم نے اس آگ کو پھول نہیں بنایا. ابراہیم علیہ السلام تو جھولے پہ جھول گئے، آگ میں گر گئے. حکم تو اللہ کا ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. آگ ٹھنڈی اللہ کے حکم سے ہوئی. یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. شرم شروع دھاری، لمبی داڑھی رکھیں گے، شکا سر کے بال اگر کٹائیں گے تو چوٹی نہیں رکھیں گے. اچالاپی آخری نبی اور ان کے ماننے والے پہچان، اچالاپی اونچے سور میں آلاپ کریں گے، ارتھات اذان دیں گے. مندروں میں آلاپ نہیں ہوتا، مندروں میں گھنٹہ بجایا جاتا ہے. آلاپ کیا ہوتا ہے؟ زبان سے بولنا. آلاپ کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے پکارنا، زبان سے چیخنا. اور آلاپ کریں گے، زبان سے بلائیں گے، زبان سے بولیں گے. کیا کہیں گے؟ اسم اللہ مل اللہ مترا ورڑو اللہ مترا ورڑو اللہ محمد رسول برس. اسم اللہ مل اللہ مترا ورڑو اللہ. یہ ہے اپنشد کا منتر. اذان کی بگڑی ہوئی شکل، اسم اللہ مل اللہ مترا ورڑو اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر کی بگڑی ہوئی شکل، اللہ مترا ورڑو اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بگڑی ہوئی شکل، محمد رسول رنگ برس. اشہد ان محمد رسول اللہ کی بگڑی ہوئی شکل. اچھلا بھی اونچے سور میں آلاپ کریں گے تو یہ بولیں گے، یعنی آزان دینے والے ہوں گے. پہلی نشانی لمبی داڑھی رکھیں گے. شرم شروع دھاری، ہاں داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے. ہمارے بہت سے ہندو بھائیوں کو دیکھا ہوگا، سکھوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، بہت لمبی داڑھی ہو جاتی ہے، بال بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو گانٹھ لگا لیتے ہیں، اس کو سکھا لیتے ہیں اور پھر وہ ایسا لگنے لگتا ہے جیسے ناریل کا سوکھا ہوا گچھا. تو لمبی داڑھی رکھیں گے، داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے، چوٹی نہیں رکھیں گے. اچالاپی اونچے سور میں آلاپ کریں گے، ارتھات اذان دینے والے ہوں گے. اور آخری چیز لنگ چھیدین، ختنہ کرانے والے بھی ہوں گے. لنگ چھیدین، محمد اور ان کے ساتھی ختنہ کرانے والے ہوں گے. آخری نبی کی پہچان بتائی گئی ہے بھوشیہ پران کے اندر. انتم رشی کے ماننے والے اور آخری نبی ختنہ کرانے والے ہوں گے. ختنہ
سارو بھکچو متو ممہ بنا قولن چپشوش تیشام، سارو بھکچو متو ممہ، سب کچھ کھائیں گے، گوشت بھی کھائیں گے اور سبزی بھی کھائیں گے، سارو بھکچو متو ممہ، گوشت بھی کھائیں گے اور سبزی بھی، سب کچھ کھائیں گے، لیکن ہر جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے، بنا قولن چپشوش تیشام، وہی جانور کھائیں گے جس پر قول پڑا جائے گا، جس پر منتر پڑا جائے گا۔ ان کے ہاں کوئی بھی جانور بنا منتر کے، بلا قول کے حلال نہیں، شدھ نہیں ہوگا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کریں گے، ہر جانور نہیں کھائیں گے، وہی جانور کھائیں گے جس پر قول یعنی منتر پڑا جائے گا۔ یہ ہندو دھرم کی کتاب کہہ رہی ہے، یعنی آخری نبی انتم رشی اور اس کے ماننے والے گوشت تو کھائیں گے، لیکن ہر جانور کا گوشت نہیں، صرف وہی جانور جس پر منتر پڑا جائے گا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بکرے پر تو پڑھ لیتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر، بھینس پہ تو پڑھ لیتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر، تو حلال ہو گیا، کھا لیا، تو گدھے پر بھی پڑھ لو، کتے پر بھی پڑھ لو، خنزیر پر بھی پڑھ لو، تو کیا بسم اللہ اللہ اکبر سے یہ جانور حلال ہو جائیں گے؟ نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر سے وہی جانور حلال ہوں گے جن کی لسٹ محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ کہتی اس کو نہلاتی، اس کو دھلاتی، نئے کپڑے پہناتی، اپنی ماں کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو دیکھ کر وہ چھوٹی سی ننھی سی بچی 4 سال کی اپنے ماں کی آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھتی جاتی اور کہتی مما تم کیوں رو رہی ہو، ماں تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، میں تو میلے میں جا رہی ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گی، شام کا کھانا میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گی۔ اس بچی کو کیا معلوم کہ تجھے تیرا باپ ایسی جگہ لے کے جا رہا ہے جہاں سے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ پھر وہ ظالم باپ اس بچی کو لے کر جاتا جنگل میں، اور پہلے سے قبر کھدی رہتی، گڑھا کھودا ہوا ہوتا، کہتی باپ کہتا کہ بیٹی اس گڑھے میں ذرا جھانک کر دیکھو تمہاری امی نظر آئیں گی۔ وہ چھوٹی سی بچی اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے اس گڑھے میں جھانکتی، پیچھے سے اس کا ظالم باپ دھکا دیتا، پھر مٹی اوپر سے ڈالنے لگتا۔ وہ چھوٹی سی معصوم بچی کہتی کہ مجھے کیوں گاڑ رہے ہو، میرے اوپر مٹی کیوں ڈال رہے ہو؟ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی کو ہٹاتی، ایک بار ہٹاتی تب تک اس کی اوپر 10 ہاتھ مٹی اور پڑ جاتی۔ باپ اس کو پوری طریقے سے دفنا دیتا، وہ چیختی چلاتی، آخری سانس تک باپ اس قبر کے پاس بیٹھا رہتا۔ جب یقین ہو جاتا کہ اب اس کی چیخ بند ہو گئی، آواز بند ہو گئی، میری بیٹی مر گئی ہوگی، تب وہ اس گڈھے کے پاس سے اٹھ کر اپنے گھر آتا، کئی نوجوانوں کو بلاتا اور وہاں بیٹھ کر پھر شراب کا جشن چلتا اور فخر کیا جاتا، گرو کیا جاتا، آج میں نے اپنی بیٹی کو دفنا دیا، اپنی بیٹی کو مار کر آیا اور خوشی منا رہا ہے۔ اس سے بڑی حیوانیت اور اس سے بڑی جانوریت کا دور کوئی نظر نہیں آ سکتا۔ یہ مزاج اسی لیے قیامت کے دن ایسی بچی کو اٹھایا جائے گا، اللہ اس کو زبان دے گا، وہ بولے گی۔ جس بچی کو قبر میں زندہ دفنا دیا گیا، گڑھے میں زندہ گاڑ دیا گیا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بچی سے پوچھے گا، سوال کیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ اس لڑکی کو زندہ کرے گا، زبان دے گا، بولے گی وہ لڑکی، پھر اس سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے لڑکی بتا تجھے تیرے باپ نے کیوں دفن کیا، تجھے تیرے باپ نے کیوں زندہ درگور کیا، تیرا قصور کیا تھا، تیری غلطی کیا تھی، تو زندہ درگور کیوں کی گئی، تجھے زندہ کیوں مارا گیا، قبر میں کیوں گاڑا گیا؟ وہ بچی چیخ کر جواب دے گی، اے میری پروردگار، اے اللہ میری
کوئی غلطی نہ تھی، میرا کوئی قصور نہ تھا، میرا سب سے بڑا قصور، سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ تو نے مجھے بیٹی بنا کر، مجھے لڑکی بنا کر اس گھر کے اندر پیدا کر دیا تھا۔ میرا لڑکی ہونا سب سے بڑا جرم تھا، میرا لڑکی ہونا سب سے بڑا پاپ تھا۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ تو نے لڑکی بنا کر مجھے اس گھر میں پیدا کیا، اس لیے یہی سب سے بڑا جرم تھا۔ جب ساری جنگلہ جانوروں کی طرح اور گدھوں کی طرح ہو جائے گی، یہ جانوریت تو تھی۔ ابھی شراب کا منظر بتایا، شراب حرام ہونے سے پہلے اس کو چند صحابہ بھی پیا کرتے تھے۔ موطا امام مالک کی روایت کے مطابق ایک وقت کا منظر تو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی شراب کے نشے میں تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ ایک صحابی نے شراب پی لی اور شراب پینے کے بعد وہ بھول گئے۔ شراب تو انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے نا، شراب پی کر وہ بھول گئے۔ اب وہ بیٹی اور بیوی میں انتر نہیں کر پائے، انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، بیٹی کو بیوی سمجھ لیا اور انہوں نے بجائے بیوی کے اپنی بیٹی کا ہاتھ ہی پکڑ لیا۔ اور سنیے نوجوانوں، شراب کے رسیا اور دلدادہ لوگوں، شراب کتنی گندی چیزیں ہیں، کتنی گندی چیز ہے، ذرا نظر ڈالیے۔ صحابی نے شراب پی لی، بھول گئے بیوی کون، بیٹی کون، بیٹی ہاتھ کھینچنے لگے اس کو، بیٹی چیخی، ماں دوڑتی ہوئی آئی، اس نے دیکھا ارے یہ کیا ہو رہا ہے، اس نے جلدی سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور کھینچا اور اپنی بیٹی کے ہاتھ کو اپنے شوہر کے ہاتھ سے چھڑایا اور اپنے شوہر کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ جب نشہ اتر گیا تب شوہر نے اندر سے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلا، چپل اٹھائی اور اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ کیوں کمرے میں بند کیا؟ جب مارتے مارتے تھک گئے تو بیوی نے وہ چپل اٹھا کر پھر شوہر کو دے دی، اگر دل نہ بھرا ہو تو اور مار لو۔ تب انہوں نے اپنی بیوی کو گلے سے لگایا اور کہا کہ مارنے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے مجھے بند کر دیا۔ کیوں بند کیا؟ بیوی نے کہا اس لیے کہ تم نے آج شراب پی رکھی تھی۔ صحابی بولے وہ تو میں پیتا ہوں، آج پی لی تو کیا ہوا؟ بیوی نے کہا کہ آج کچھ زیادہ ہی پی رکھی تھی۔ شوہر بولا کبھی کم کبھی زیادہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، آج زیادہ پی لی تو کیا ہوا، بند کیوں کیا؟ بیوی بولی آج اتنی پی رکھی تھی کہ بیوی اور بیٹی میں کوئی انتر نہ کر سکے، کوئی فرق میں نظر نہ آیا۔ کیا ہوا؟ پوری بات بتا دی کہ آج تم نے اپنی بیوی سمجھ کر بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو کھینچنے لگے، کمرے میں لے جانے لگے، قریب تھا کہ میری بیٹی کی زندگی سے کھیل جاتے، اگر میں وقت پر نہ پہنچتی تو میں آ گئی اور میں نے آپ کے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ چھڑایا، آپ کو کمرے میں بند کر دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگنے لگا اے اللہ میری بیوی کی بات زبان سے نکلی ہے، اس بات کو سننے کے لیے میں زندہ کیوں، اس بات کو سننے سے پہلے میں مر کیوں نہ گیا، میرا انتقال کیوں نہ ہو گیا، میں اس دھرتی سے مٹ کیوں نہ گیا، یہ زمین پھٹ جاتی اور میں اس زمین کے اندر دھس جاتا تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہوتا، یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، مجھے یہ نہ سننا پڑتا۔ اس کے بعد نظریں آسمان پہ ڈالیوں پر مایا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ نوجوانوں، جب یہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی تب اس کے
نقصان کو دیکھ کر صحابہ اس سے توبہ کر لیتے تھے اور اس کو چھوڑنے کی قسم کھا لیتے تھے. جب یہ شراب ہمارے نبی نے حرام کر دی تو ہمیں اس سے کتنا بچنا چاہیے, جب حرام کر دی تو اس سے ہمیں کتنا زیادہ پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے کتنا زیادہ دور رہنا چاہیے. شراب انسان کو جانور بنا دیتی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لا یاتین علی امتی ما علی بنی اسرائیل حضرت نعل بالنعل. جیسے پیروں میں پہنے ہوئے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں, کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں, ایسی میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا. بنی اسرائیل جس راستے پہ چلے گی میری امت بھی اسی راستے پہ چلے گی. میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا, میری امت انہی کے نقش قدم پہ چلے گی. دونوں جوتے جیسے برابر ہوتے ہیں ویسی میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا, برابر. میری امت ایک قدم آگے ہوگی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو کان علی امت علی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک. نوجوانوں سنیے, اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر بنی اسرائیل میں کسی لڑکے نے, کسی نوجوان نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا, روڈ پر, چوراہے پر, سڑک پر, اگر کسی نے زنا کیا ہوگا سب کے سامنے, بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ چوراہے پر, روڈ پر, سڑک پر, سب کے سامنے اگر اپنی ماں کی عزت سے کھیلا ہوگا, زنا کیا ہوگا, لکان فی امتی من یصنع ذلک, تو میری امت پر قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمانوں میں, میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے چوراہے پر, اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے روڈ پر, اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے سب کے سامنے. میرے پیارے ساتھیوں, حافظ احمد ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ماں کے ساتھ مسلمان نوجوان زنا کرے گا, ماں کے ساتھ زنا تک پہنچانے والا اس نوجوان کو ماں کی عزت سے کھیلنے کے لیے اگر مجبور کرنے والی کوئی چیز ہوگی تو وہ ہوگی شراب. شراب کے نشے میں دھت ہو کر لڑکا اپنی ماں کی عزت سے بھی کھیلے گا. اتنی گندی چیز ہے جس کے آج ہم رسیا بنے ہیں اور دل دادا بنے. اتکلو پرائے چنیشو کھرگر میڑی دھرم ترالائے ستوین بھگوانو ترشیتی. اندازہ تو لگائیں آپ, ساری جنتا جب گدھوں اور جانوروں کی طرح ہو جائے گی, دھرم ترالائے تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے, ستوین اور سچائی کو لاگو کرنے کے لیے, ستیتا کو نافذ کرنے کے لیے بھگوان ترشتی, بھگوان انتم رشی بھیجے گا, بھگوان آخری نبی اتارے گا, اللہ کی طرف سے آخری پیغمبر اس زمانے میں آئے گا. اس زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جب شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی, شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی, جس کو حرام کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یہ شراب, یہ جوا, یہ بتوں کے تھان اور فال کے تیر, رجس من عمل الشیطان, یہ سب شیطان کی گندگی ہے, ناپاکی ہے. فاجتنبوہ, اس سے بچو. شراب کی حرمت کا اعلان کیا گیا اس زمانے میں, جوئے کو حرام قرار دیا گیا, لڑکیوں کی عزت عورتوں کو سمان دیا گیا اور بتایا گیا
اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو. اگر تمہیں شرم آتی ہے کہ لڑکیوں کو پال پوس کر بڑا کرنے کے بعد ان کی شادی کریں گے, ان کا نکاح کر دیں گے, ان کو ہم دوسری جگہ شادی کریں گے, ہم کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا, اگر تمہیں شرم لگتی ہے ان لڑکیوں کو پال پوس کر بڑا کر کے ان کی شادیاں کر کے کرنے پر تمہیں شرم آتی ہے, تو جتنی بھی بچیاں تمہارے گھر میں پیدا ہوتی جائیں, جتنی بھی لڑکیاں تمہارے گھر میں پیدا ہوتی جائیں, ان تمام لڑکیوں کو, ان تمام بچوں کو میرے گھر بھیجتے جاؤ, مجھے دیتے جاؤ. محمد رسول اللہ ان تمام بچیوں کو اپنی بیٹی بنانے کے لیے تیار ہے, ان کو پال پوس کر بڑا کرنے کے لیے تیار ہے, ان کا نکاح کرانے کے لیے تیار ہے. اگر تمہیں شرم آتی ہے تو مجھے دیتے جاؤ, میں ان تمام بچیوں کو پالنے اور پوسنے کے لیے, ان کو بڑا کرنے کے لیے, ان کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اس طریقے سے آپ نے لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے, سماج کو جوئے سے روکا, شراب سے روکا. کتنی جہالت تھی عرب کے اندر آپ کو معلوم, عورتیں خانے کعبہ کا جب طواف کرتی تھی محمد رسول اللہ کے نبی بننے سے پہلے